نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج کی اس محفل میں شرکت کرنے والے تمام قائدین، بالخصوص حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم جناب سراج الحق صاحب، حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب، سینیٹر مشتاق صاحب، محترم اعجاز الحق صاحب، علی محمد خان صاحب، جناب اسد کیسر صاحب، عبداللہ گل صاحب، مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کے علاوہ مختلف دینی، مذہبی، قومی، سیاسی جماعتوں کے نمائندین کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پر آج آپ یہاں تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور اس عزم اور عہد کا اعادہ کیا کہ خاندان حقانی، شہدائے حقانیہ کو نہ ہم بھولے ہیں نہ بھولیں گے۔ شہدائے حقانیہ کا خون رائیگاں جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جس مشن کی خاطر، جس نظریے کی خاطر، جس سوچ کی خاطر، جس امت کی فلاح و بہبود، امت کے اتحاد کے درد کی خاطر وطن عزیز کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کی خاطر انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور اسی کی پاداش میں جام شہادت نوش فرمایا انہوں نے۔ ان شہداء کا مشن انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عظیم شہداء کو انصاف فراہم کرے۔ 7 سال پہلے حضرت مولانا سمیع الحق شہید جیسے قومی سیاسی لیڈر کا جانا اور پھر آج ان کے عظیم فرزند مولانا حامد الحق شہید کا یوں اندوہناک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو جانا، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شہداء کو انصاف فراہم کرے، ان شہداء کے خاندانوں کو انصاف فراہم کرے۔ ہم شہادتوں سے تو گھبرانے والے الحمدللہ نہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہماری دنیا میں کسی دنیاوی مقاصد کے لیے کسی سے لڑائیاں نہیں، ہم تو اعلاء کلمت الحق کی خاطر، حقانیت کی پرچار کی خاطر، اس ملک کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کی خاطر امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کے علمبردار ہیں۔ ہمیں شہید کرنے والی وہی قوتیں ہیں جو دین اسلام کی بھی دشمن ہے، جو اس وطن عزیز پاکستان کی بھی دشمن ہے، اور ان کا مقابلہ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جو اعلامیہ آج مرتب ہوا ہے مختصراً میں وہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ 1 مئی جمعیت علماء اسلام سندھ کے زیر اہتمام آج 1 مئی 2025 کو اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کا نمائندہ اجلاس بسلسلہ خدمات مولانا حامد الحق شہید اور یکجہتی فلسطین کانفرنس مولانا عبدالحق ثانی کی میزبانی میں منعقد ہوا۔ مولانا راشد الحق سمیع نائب محترم دارالعلوم حقانیہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، جناب سینیٹر سراج الحق صاحب، جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے نائب صدر پیر سعادت علی شاہ، جمعیت اہل حدیث کے مولانا فضل الرحمان مدنی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علی محمد ابو تراب، تحریک انصاف کے سابق سپیکر جناب اسد کیسر اور علی محمد خان، اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی، پاکستان مسلم لیگ کے جناب اعجاز الحق، انصار الامہ کے امیر مولانا فضل الرحمان خلیل، مولانا معاویہ اعظم، مولانا حبیب الرحمان درخواستی، مولانا سید یوسف شاہ، مولانا عرفان الحق، مولانا عبدالقدوس نقشبندی، مولانا ایوب خان، مولانا اسامہ سمیع، مولانا خزیمہ سمیع، غازی الدین بابر، مولانا محمد اسعد درخواستی، مولانا عبدالصمد درخواستی، قاری امین الحسنات، مولانا عتیق الرحمان، مفتی محمد ادریس حقانی، مفتی اویس عزیز، مولانا سلطان محمود ضیاء کے علاوہ ملک بھر کے نامور علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ متفقہ اعلامیہ: حضرت مولانا حامد الحق شہید کی شہادت جو ملک و ملت کا عظیم خسارہ ہے،
اس واقعے کے مجرموں کو عالم اسلام اور پاکستان کے عوام کے سامنے فوراً بے نقاب کر کے انہیں قرار واقعی سزا دینا چاہیے۔ 6 برس قبل عظیم عالمی لیڈر، محدث دوران، مفکر ملت، قائد اسلام مولانا سمیع الحق شہید، قائد ملت اسلامیہ مولانا سمیع الحق شہید کو اس دور میں خنجروں کے وار کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ ان کے مجرموں کو دنیا کے سامنے لانے کا قرضہ جو ارباب اختیار و اقتدار کے ذمہ باقی ہے، مجرموں کو فوری تشت ازبام کر کے سرعام سزا دی جائے۔ غزہ فلسطین، جہاں پونے 2 سال سے 60,000 سے زائد فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام پوری دنیا کے سامنے ہے، اس پر پوری قوم، علماء، سیاسی رہنما، بالخصوص مسلم ارباب اقتدار ایک ہو کر قبلہ اول کو صہیونی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے اپنا کردار دنیا کے سامنے پیش کرے۔ مذمتوں، قراردادوں اور جذباتی تقاریر سے آگے بڑھ کر عملی اقدام کی طرف بڑھنا چاہیے۔ آج انڈیا کی طرف سے پاکستان پر جس جارحیت کا آغاز کیا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ پورا خطہ خطرات میں گھرا ہوا ہے، ان دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدہ مسائل ہیں اسے عالمی اسلامی اصولوں کے تحت حل کرنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ پوری قوم، اہل پاکستان بلکہ عالم اسلام اس سلسلے میں پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ اسلام امن و آشتی کا درس دیتا ہے، اسی اصول پر کار فرما رہتے ہوئے مسائل حل کیے جائیں۔ پاکستان کے عظیم مفتیان کرام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی، مولانا مفتی منیب الرحمن اور جملہ مسالک کے علماء کرام کی طرف سے فلسطین کے بارے میں جو فتویٰ دیا گیا ہے، جس کے تحت مظلوم فلسطینیوں کا ہر ممکن تعاون اور معاشی طور پر یہودیوں کی رگ و جان کاٹنے کے حوالے سے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا جو متفقہ موقف آیا ہے، یہ زعماء ملت اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔